سورۃ الاحزاب آیت نمبر 28 20 پارے کا بالکل آخری سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک، آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور دنیا کی زینت، فتعالین، پس تم آؤ، امتعکن، پس میں تمہیں کچھ مال دے دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور میں تمہیں رخصت کر دوں اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ اس سے پہلی آیات پاک کے اندر غزوات کا بیان تھا، مسلمانوں کی بے در پہ فتوحات اور ان کے نتیجے میں مال غنیمت مسلمانوں کے بڑا ہاتھ لگا، مسلمانوں کی مالی حالت بہت اچھی ہو گئی، فقر و فاقہ ختم ہو گئے۔ غزوہ احزاب ہوا، غزوہ احزاب کے بعد غزوہ بنو قریظہ ہوا، اور پھر محرم سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر پیش آیا۔ مسلمانوں کی تعداد غزوہ خیبر میں 1500 تھی اور کفار کی تعداد 20,000 تھی۔ خیبر میں وہ جو جنگ ہوئی اس میں 93 یہودی مارے گئے، اور جبکہ 15 مسلمان شہید ہوئے، اللہ نے خیبر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ بہرحال اس میں بھی بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ لگا اور مسلمانوں کے حالات بدل گئے۔ اس خوشحالی کو جب دیکھا ازواج مطہرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جس غربت اور فقر و فاقہ میں گزارا کرتی رہی ہیں، اب حالات چونکہ بہتر ہو چکے ہیں، ہمارے نان نفقے میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے۔ یہ بیویوں کے دل میں خیال آیا۔ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اس بات کا نمائندہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ اس معاملے میں آقا علیہ السلام سے بات کریں، کیونکہ حالات ٹھیک ہو چکے ہیں، ہر گھر کے اندر خوشحالی آ چکی، ہمارے یہاں اسی طرح فقر و فاقہ ہے، کم از کم تھوڑا سا نام نفقہ ہمیں بھی زیادہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور بات کی۔ اگرچہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونے کی حیثیت سے یہ مطالبہ ان کے شیان شان نہ سمجھا گیا۔ حضور علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے اور 1 مہینے کا ایلا آقا نے فرما دیا، یعنی قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور عام طور پر مسلمانوں میں مشہور ہو گیا کہ نبی پاک نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر ہمت کر کے پوچھ لیا، اور ان کے پوچھنے پر پتہ چلا کہ طلاق نہیں دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل
نازل ہوئی کہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرا نبی آپ اپنی بیویوں سے پوچھ لیجیے اگر تو یہ چاہتی ہیں دنیا کی زندگی، دنیا چاہتی ہیں، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں، کیا مانگتی تھی؟ صرف اتنا مانگا مہینوں بعد چولہا جلتا ہے، کبھی 7 دن بعد جل جائے گھر کا چولہا، اکثر فقر و فاقہ ہی ہوتے ہیں، تو بس اتنی بات فرمائی تھی۔ فرمایا کہ اے میرا نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اگر تو یہ دنیا چاہتی ہے۔ کیا دنیا تھی؟ فرمایا دنیا چاہتی ہیں، آؤ میرے نبی کے پاس، میرا نبی ان کو طلاق دے دے، اچھے طریقے سے جاؤ رخصت کر لو میرا نبی ان کو جو دنیا کی زینت چاہتی ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں تو پھر میرے نبی سے اسی حال میں گزارا کرنا پڑے گا، اسی حالت میں نبی کے ساتھ قناعت کرنی ہوگی۔ تمہارے لیے تو ہے نبی کی بیویوں آخرت ہے، اور مسلمان کے لیے تو دنیا ہے ہی نہیں، ضرورت کے مطابق انسان دنیا میں رہے اور دنیا کمائے اور دنیا کے مطابق چلے۔ جیسے انسان مسافر ہوتا ہے، آپ دیکھیں یہاں سے کراچی جائیں مہینے 2 مہینے جتنے عرصے کے لیے بھی جائیں تو کوئی بندہ گھر کا سارا سامان نہیں اٹھا کر لے جائے، ضرورت کے 2-4 جوڑے کپڑوں کے ہو گئے جو ضروری چیز ہوتی ہے۔ تو دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کو بھی دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، اپنی آخرت سے غافل نہ ہو، دنیا بھی ضرور کمائے لیکن اتنی نہ کمائے کہ انسان آخرت کی زندگی سے غافل ہو جائے، کوئی پتہ ہی نہ چلے، نہ قبر کا پتہ، دن بھی دنیا رات بھی دنیا، ہر وقت دنیا بس۔ دنیا کے ساتھ ساتھ انسان اپنی آخرت کو اور قبر کو نہ بھولے۔ دوبارہ حضور علیہ السلام کی واجب مطہرات نے زندگی بھر قناعت کو پسند کیا، ہر ایک نے فرمایا یا رسول اللہ ہم تو آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتے، ہم نے آپ ہی کو اختیار کیا، ہم کسی حال میں زندگی گزاریں، جیسے آپ نے جو کچھ دے دیتے آقا علیہ السلام اسی پر گزارا فرما لیتی، بلکہ اپنے اس حصے میں سے بھی زیادہ تر غریبوں پر خرچ کر دیتی تھی۔ خود تنگی کی زندگی ازواج مطہرات نے بسر کی اور دنیا کی امت کی عورتوں کو سبق دیتی۔ اس لیے ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے، جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے مردوں کو عورتوں کو بالخصوص راضی رہنا چاہیے، جو مقدر میں ہے جتنا بھی ہے مقدر کوئی کسی کا نہیں کھا سکتا، جو مل گیا اللہ کی طرف سے اسی پہ انسان راضی ہے۔ اصل تو مومن کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ بظاہر یہ جو ازواج مطہرات کا مطالبہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوئی غلط نہیں تھا، تو پھر آقا علیہ السلام ناراض کیوں ہوئے اپنی ازواج سے؟ تو اس کے بارے میں کئی حکمتیں فقہاء نے لکھی، مفسرین نے لکھی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شاہانہ لباس پہنتی، عمدہ لباس پہنتی، زیورات میں لدی ہوتی، تو امت کی غریب عورتوں کے لیے کوئی نمونہ نہ ہوگا، امت کی جو غریب عورتیں ہیں ان کے لیے پھر کوئی مثال نہ ہو سکتی کہ کیسے غریب عورت زندگی گزارے۔ جو عورت غریب ہو، عمدہ کھانا نہ کھا سکے، عمدہ لباس نہ پہن سکے، زیورات سے معروم ہو، وہ جس وقت یہ بات سنے گی کہ ازواج مطہرات نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، ان کے پاس کوئی زیور نہیں تھا، کوئی عمدہ لباس نہیں تھا، گزارا کرتی رہی، تو ان عورتوں کو، امت کی عورتوں کو تسلی ہوگی کہ ہم کون ہوتی ہیں، ہماری ماؤں کی جب یہ حالت تھی تو اصل اللہ ان سے اسی حال پہ راضی تھا، وہ بھی راضی نہیں، اس لیے ہماری عورتوں کے اندر بھی قناعت پیدا ہوگا اور وہ بھی اس بات کو سوچے گی۔ تو اس آیت مبارکہ میں
اسی بات کو بیان کیا گیا۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا اور دنیا کی زینت چاہتی ہو، فتعالین پس آؤ تم، امتعکن میں تمہیں کچھ مال دے دوں، میں تمہیں کوئی فائدہ پہنچاؤں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اور میں تمہیں بہت ہی اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ یہاں جو فرمایا امتعکن، میں تمہیں کچھ مال دے دوں، جس عورت کو طلاق دی جائے اور مہر اس کا مقرر بھی ہوا اور ادا بھی ہو چکا، تو رخصتی کے وقت حسب استطاعت شوہر پر جوڑا دینا مستحب ہے۔ رخصتی کے وقت کوئی ایسا تحفہ ہدیہ، ایک جوڑا کپڑے کا اپنی استطاعت کے مطابق، اگر امیر ہے تو اچھا جوڑا دے، غریب ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق اچھا جوڑا دینا یہ مستحب ہے۔ وہ عورت جس کو طلاق دی جائے، اور ہمارے یہاں جب طلاق ہوتی ہے پھر تو الزام لگتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو یہ سب کوئی ساری باتیں شریعت سے دوری کی وجہ سے، وغیرہ اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا بہت ہی اچھے طریقے سے رخصت کرو، یہ بات نہیں ہو رہا، قرآن نے اس کا بھی طریقہ بتایا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ تعالیٰ نے أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ تیار کیا ہے نیکی کرنے والیوں کے لیے، مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا مِنْكُنَّ تم میں سے، أَجْرًا عَظِيمًا بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے جو نیکی کرنے والا ہے، اس کی آخرت میں فرمایا اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی۔ یا نساء النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ تم میں سے جو بھی آئے کھلی بے حیائی کی طرف، مراد اس سے بے ادبی والا کام ہو گیا، کوئی گستاخی ہو گئی، بد زبانی ہو گئی، یضاعف لها العذاب ضعفین دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب کو، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اصول بیان فرمایا کہ کسی کا جس قدر درجہ بلند ہوگا، کوتاہی کی صورت میں سزا بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات کی نسبت بڑی اونچی ہے، امت کی مائیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، تو فرمایا تمہارا نیکی کا پر بھی تمہیں دگنا اجر ملے گا، تم کوئی بھی نیکی کا کام کرو گی تو دگنا اجر ہے، اور اگر بالفرض کوئی ایسا گناہ ہو گیا تو برائی کی صورت میں سزا بھی تمہاری دگنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ